آج ہم ایک ایسے راز کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے PIA فلائٹ 404 کی، جو 25 اگست 1989 کو گلگت سے اسلام آباد روانہ ہوئی، لیکن منزل تک کبھی نہیں پہنچی۔ سوچی ذرا، ایک پورا طیارہ، 54 لوگ ایک لمحے میں غائب، اور پھر کبھی بھی نہیں ملا۔ آخر اس دن کیا ہوا؟ یہ جہاز کہاں گیا؟ اور حکومت کیوں آج تک اس معاملے پر خاموش ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جنہیں آج ہم تفصیل سے کھولیں گے۔ 1980 کی دہائی کا پاکستان PIA اس وقت دنیا کی معتبر ایئر لائنز مانی جاتی تھی۔ گلگت اور اسکردو کی پہاڑی علاقے اس کے سب سے مشکل روٹس تھے، کیونکہ وہاں موسم اچانک بدل جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں اور چھوٹے جہازوں کو اتارنا یا اڑانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں 25 اگست 1989 کو فوکر F-27 فرینڈشپ طیارہ، جسے لوگ محبت سے فرینڈشپ کہتے تھے، گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز چھوٹا تھا، 2 انجن والا، جو خاص طور پر ایسے ہی پہاڑی راستوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پر کل 54 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے، 2 غیر ملکی، 5 شیرخوار بچے اور پائلٹ و عملہ۔ پرواز صبح 7:36 پر اڑان بھرتی ہے۔ صرف 4 منٹ بعد یعنی 7:40 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ وہ 7:59 پر 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوں گے۔ یہ پائلٹ کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد جہاز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس حادثے نے درجنوں خاندانوں کو برباد کیا۔ گلگت کے رہائشی شاہد اقبال یاد کرتے ہیں کہ ان کی بہن نیلوفر، بہنوئی نصر الدین اور کمسن نواسی اسی جہاز میں تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود ایئرپورٹس پر انہیں رخصت کیا، انہیں ہاتھ ہلا کر روانہ ہوتے دیکھا، لیکن یہ آخری لمحہ تھا جب میں نے انہیں زندہ دیکھا۔ ایک اور شخص ظہور احمد اپنے بھائی اعجاز احمد کو الوداع کہنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ان کے مطابق 3 دوست میرے سامنے ہنستے کھیلتے جہاز میں بیٹھے، ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی ان کی مسکراہٹیں یاد آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ صرف 2 خاندان نہیں تھے، درجنوں گھروں میں قیامت صغرا برپا ہوئی۔ ماں باپ نے اپنی اولادیں کھو دی، بچوں نے والدین کھو دیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں آج تک اپنی پیاروں کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ جہاز غائب ہونے کے بعد حکومت نے ہنگامی سرچ آپریشن شروع کیا۔ پاکستان آرمی، پاک فضائیہ اور مقامی لوگوں نے مل کر 700 سے زائد افراد کے ساتھ تلاش شروع کی۔ ہیلی کاپٹرز، C-130 اور پہاڑی مہم جو دن رات اسی جہاز کو ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ گلگت سے اسلام آباد کے درمیان تقریباً ہر وادی، ہر پہاڑی اور ہر دریا کے کنارے کو چھانا گیا، حتیٰ کہ انڈین ایئر فورس نے بھی اپنی سرحدی حدود میں تلاش کی، کیونکہ خدشہ تھا کہ جہاز کہیں غلط سمت نہ نکل گیا ہو۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جہاز کا کوئی ٹکڑا، کوئی لاش، کوئی سامان تک نہ ملا۔ کچھ مقامی چرواہوں اور مہم جو نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نانگا پربت کے علاقے میں ایک تباہ شدہ جہاز دیکھا، لیکن جب ٹیمیں وہاں پہنچی تو انہیں کچھ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ سرچ آپریشن کئی دہائیوں کے بعد ناکام قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز آخر کہاں گیا؟ ایک جہاز اگر کریش ہوتا ہے تو اس کا ملبہ ضرور ملتا ہے، اگر وہ جہاز سمندر میں بھی گرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن یہ جہاز پہاڑوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا تو آخری یوں غائب کہاں اور کیسے ہو گیا؟ اسی وجہ سے کئی سائنسی نظریات جنم لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاز نے سرحد پار کی اور بھارت کی حدود میں جا کر مار گرایا گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جہاز ہائی جیک ہوا اور اسے کہیں اور اتارا گیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ حکومتی ادارے عوام سے چھپا رہے ہیں اور شاید اصل حقیقت عوام کے سامنے نہیں لائی گئی، لیکن سب سے عام رائے یہی رہی کہ یہ پہاڑی علاقوں میں کریش ہوا اور برفی طوفان یا گلیشیئر نے اس جہاز کو نگل لیا۔ BBC کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق جب سول ایویشن اور PIA سے تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا یہ پرانا کیس ہے، اس کی کوئی تحقیقی رپورٹ موجود نہیں، یعنی نہ اس وقت کوئی تسلی بخش رپورٹ بنی اور نہ آج تک۔ متاثرہ خاندان آج بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا جہاز سوئی تھا جو زمین پر گرا اور پھر بھی نظر نہ آیا؟ ناظرین، آج 25 اگست 2025 کو اس واقعے کو پورے 36 برس گزر گئے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیٹلائٹ امیجز سے لے کر جدید ریڈار ٹیکنالوجی تک سب کچھ ہے، لیکن فلائٹ 404 کی کہانی اب بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 1989 میں تھی۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ کیا حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا ادارے اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھتے رہے، یا پھر یہ ایک ایسا راز ہے جسے کبھی نہیں کھولا جائے گا؟ ناظرین، فلائٹ 404 پاکستان کی تاریخ کا سب سے پر اسرار فضائی واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس نے درجنوں خاندان کو برباد کر دیا، لیکن ان کو انصاف یا تسلی کا ایک لفظ تک نہ ملا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانی جان کی قدر کیا ہے، اور یہ کہ اداروں کو کتنی سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ لیکن افسوس، آج بھی فلائٹ 404 ایک ایسا راز ہے جس کا جواب نہ ماضی دے سکا نہ حال دے رہا ہے۔ شاید آنے والی نسلیں بھی یہی پوچھیں گے، فلائٹ 404 کہاں گئی؟